پیٹ کے بعد لیٹا ہوا ہوں. ابو بکر صدیق سے کہا اس کا ترجمہ بتا, ترجمہ تفسیر بتائی اور چلے. عمر فاروق آئے, میں نے کہا اس کا ترجمہ, عمر فاروق نے ترجمہ اور تفسیر بتایا چلے. سیدنا عثمان آئے, میں نے کہا اس کا ترجمہ بتائیے, ترجمہ بتایا اور چلے گئے. کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر. میں نے کہا اللہ کے پیغمبر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر بتائی. اللہ کے پیغمبر سے سمجھ گئے. مجھے اٹھایا اللہ کے پیغمبر, اٹھا کر کے صفہ چبوترے کے اوپر لے کر بٹھایا اور کہنے لگے ایک شخص آیا, پیالہ لے کر کے, دودھ کا پیالہ لے کر کے اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا. اللہ کے پیغمبر نے کہا ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو پلانا شروع کر. کہنے لگے میں نے سوچا اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ بھوکا میں, مجھ سے چلا نہیں جا رہا, سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا, اور اللہ کے پیغمبر مجھے کہہ رہے اصحاب صفہ کو پلانا شروع کر دو. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پہلے بندے کو دیا, سب نے پیا, پیالہ ویسے کا ویسا, اس کے اندر دودھ ویسے کا ویسا پڑا ہوا. اللہ کے پیغمبر نے کہا ابو ہریرہ پینا شروع کرو. کہنے لگے میں نے اتنا پیا سیر ہو گیا. اللہ کے پیغمبر نے پھر کہا ابو ہریرہ اور پیو. کہتے میں نے پھر اور پیا. کہا پھر اللہ کے پیغمبر نے کہا حتیٰ کہ میرے ناخنوں کے اندر پتہ چلنے لگا کہ میرے جسم کے اندر کوئی چیز ہوئی. یہ ابو ہریرہ کہ جن کے مالی حالات اس طرح کے ہیں کہ انسان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. اور جب حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ریشمی رومال ہے, سامنے درہم و دینار پڑے ہیں, اور یہی ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مدینے کا گورنر بنا دیا. وجہ کیا؟ انہوں نے اللہ کی بات کو, قرآن مجید کی بات کو اپنایا ہے. ہمیشہ اللہ کے قرآن کو اپنے جسم کے ساتھ لگا کے رکھا. بیان کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کو اللہ نے گورنری عطا کیا, اور کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر صرف 3 لوگ تھے, ایک میں ابو ہریرہ, ایک میری بیوی, اور ایک ہم نے غلام رکھا ہوا تھا جس سے اپنی ذات کے لیے کام نہیں لیا جاتا تھا. کہتے ہم نے رات کو